السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، آج کی اس ویڈیو میں ہم تبصرہ کریں گے مشہور مذہبی سکالر جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک ویڈیو کلپ کا، جس کا عنوان ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دراصل علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جیسا کہ ہماری شاعری میں بھی کہا جاتا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور گویا کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی تکمیل کے لیے آئے۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اس پہ جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اس سے بالکل ایک مختلف بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا مختلف انبیاء سے مختلف معاملہ رہا ہے اور جزوی فضیلتیں انبیاء کو حاصل ہیں، لیکن کلی طور پہ کوئی نبی کسی دوسرے سے افضل نہیں ہے اور تمام انبیاء برابر ہیں۔ تو قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں، انہوں نے استدلال کیا، صرف اشارے دیے ہیں، اور کچھ احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ان آیات سے اور ان احادیث سے استدلال کس حد تک درست ہے۔ پہلا جو ان کی گفتگو کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا جو کلمہ جامع ہے وہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ بعض انبیاء کو جزوی طور پہ بعض دوسروں سے فضیلت دی گئی، لیکن کلی طور پہ تمام انبیاء برابر ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ اشارہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کی طرف، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ تو اس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور پھر تیسرا جو نقطہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم اپنے اپنے مزاج کی روایتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ایسی تمام روایتوں کو اللہ کے کلام پہ پیش کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے باب میں وہ تمام آیات، وہ تمام روایات اکٹھی کر دی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں قائم مت کرو۔ مزید ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی فضیلت کی بحثیں عموماً امتوں کے درمیان مناقشات کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو ان کی گفتگو کے مین پوائنٹ تھے، یہ ان کی گفتگو کے جو ہیں اہم نکات تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ استدلال قرآن پاک کی آیات سے اور روایتوں کی سمجھ کہاں تک درست ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا کلمہ جامع یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ دراصل یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آخری آیات میں سے شامل ہے یہ سورہ بقرہ کی۔ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا سیاق یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ دراصل یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سمجھے ہیں۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی کہ تمام کے تمام انبیاء پہ، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ کسی نبی یا کسی رسول کو چھوڑ دیں اور بعض پہ ایمان لے آئیں، بعض پہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں پہ فضیلت کی بحث بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل علامہ صاحب نے جو سمجھا ہے وہ یہ ان کی سمجھ کی وجہ سے ہے۔ دراصل
یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایمان کی، اور یہ جواب دراصل ہے یہود کی ایک روش کا۔ یہود نے فرشتوں میں بھی تفریق کی، رسولوں میں بھی تفریق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ بقرہ میں کلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا تھا اور تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف ان کی ہدایات ہوتی تھیں تو تم کیا کرتے؟ کچھ کو جھٹلا دیتے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، اور کچھ کو قتل کر دیتے۔ تو یہ یہود کی روش تھی۔ اس کا جواب فرمایا جا رہا ہے کہ اس امت کی روش یہ ہے، اس امت کا طریقہ یہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان کے حوالے سے، تمام پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اسی کے پیغام بر تھے، اسی کے پیغام کو پہنچانے والے تھے۔ تو یہ اس امت کی روش یہود و نصارہ کی روش سے بالکل مختلف ہے جو انہوں نے اختیار کی۔ اسی طرح انہوں نے کتابوں کے حوالے سے اختیار کی کہ کچھ کتابوں پہ ایمان لے آئے یہود اور انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کا۔ تو یہ ان کی تفریق تھی کتب کے درمیان۔ اسی طرح فرشتوں کے درمیان یہ مشہور روایت ہے، یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، نسائی، ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی بات چیت ہوئی تو تمام سوالوں کے جواب ان کو دے دیے گئے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو جنگیں اور دوسرے عذاب لے کے نازل ہوتے رہے ہیں، اس لیے اگر میکائیل آتے تو ہم ایمان لے آتے۔ دراصل یہ ان کی روش تھی۔ اب مزید تفصیل میں اس آیت کی نہیں جاتا۔ قل من کان عدو لجبریل، یہ آیت ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ دراصل یہود کی روش کے بالکل ایک خلاف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک روش اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، جس کا عنوان ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کنہی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ جبکہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب اس آیت کو فضیلت کے بیان میں لے آئے ہیں۔ دراصل یہ ایمان کے حوالے سے ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہماری یہ روش نہیں ہے جیسا کہ پچھلی امتوں کی روش تھی کہ کچھ کو مان لیا، کچھ پہ ایمان لے آئے، کچھ پہ ایمان نہیں لائے۔ ہماری یہ روش ہے، اس امت کی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمام انبیاء پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہی ہمارا طریقہ ہے۔ دوسری آیت کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہاں پہ جزوی فضیلتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کے درجات بلند کیے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر والے درجے والا نیچے والے درجے کے برابر ہو۔ تو دراصل انبیاء کے درمیان فضیلتیں ہیں، جزوی درجات کے درمیان بھی تفاوت ہے۔ یہ خود قرآن پاک اس پہ دال ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کے درمیان فضیلتیں قائم کی۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ بات وہ بیان کر رہے ہیں، اور علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ جزوی فضیلتوں کا ذکر نہیں ہے، کلی فضیلتوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں تک کلمہ جامعہ ہونے کا تعلق ہے اس آیت کا سیاق تو بالکل ہی مختلف ہے۔ اور جہاں تک ان کا یہ نقطہ ہے کہ ایسی روایات جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں قائم نہ کرو، بخاری و مسلم کی روایت ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، اور دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس بن متہ پہ بھی فضیلت مت دو۔ دراصل
یہ ایک تعلیم ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چھوٹوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بڑوں کی درجہ بندی کریں. امتیوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں قائم کریں. حقیقت میں فضیلتیں حاصل ہیں، انبیاء کے درمیان درجات کا فرق ہے. یہ خود اسی آیت میں موجود ہے جس سے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جزوی فضیلت اخذ کر رہے ہیں. ورفع بعضهم درجات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے درجے بلند فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے فرمایا کہ ہم روایات کو قرآن پہ پیش کریں، لیکن قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا ہے؟ علامہ صاحب کی جو سمجھ تھی اس کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں. تو کیا ہم اس طرح علامہ صاحب کی سمجھ کے مطابق روایتوں کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا وہ ہے جس طرح علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ان آیات سے ایک مختلف سمجھ حاصل ہوئی ہے اور بندہ ناچیز کو انہی آیات سے ایک مختلف مفہوم سمجھ آیا ہے؟ تو اب کون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ درست ہے اور میں جو بات سمجھا ہوں اس میں نقص ہے، جبکہ آیات کا سیاق بھی اور دیگر آیات بھی اس طرف دال ہیں کہ دراصل یہ ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فضائل کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی. مزید تفصیل میں ہم اس کی نہیں جاتے، صرف اشارے کافی ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.